بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفائے راشدین کا دور نہایت قیمتی اسباق اور قابل اتباع واقعات سے مالا مال ہے۔ اگر ہم اس دور کی نسبت ضعیف موضوع روایات ختم کر دیں، مستشرقین، سیکولر طبقے اور رافضہ وغیرہ کی ہرزہ سرائیوں سے اسے پاک کر دیں اور دین اسلام کو صحیح طریقے سے اختیار کر لیں، تو ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کو آگے بڑھنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے، اور ہم نے ایسے رجال کبار کے دور خلافت اور ان کی زندگی کے بارے میں علم حاصل کیا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار میں سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آپ انہیں اسی حال میں دیکھیں گے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ جو دین اسلام پر عمل کرتے ہیں اور دین اسلام کو حق کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے سب سے بہتر امتی وہ ہیں جن کے دور میں مبعوث ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر کوئی کسی کی اقتدار کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں کی نقش قدم پر چلے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ زندہ آدمی فتنوں سے محفوظ نہیں۔ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصحابیت اختیار کرنے والے تھے، اس لحاظ سے یہ اس امت کے افضل ترین لوگ تھے۔ ان کے دل سب سے زیادہ نیک تھے اور وہ علمی رسوخ کے حامل تھے۔ وہ بڑی سادہ زندگی بسر کرنے والے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی اشاعت و اقامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، لہٰذا تم ان کی قدر پہچانو، امکان بھر ان کی اقتدار کرو اور ان کا اختیار کردہ دین مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ یہ لوگ راہ مستقیم پر چلنے والے تھے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کے در کھول دے، آمین۔